ارے ہو کیا گیا ہے آج کل کے مسلمانوں کو؟ کتنے کمزور ہو چکے ہیں، نہ ہی صرف اپنے جسم سے، شریر کے طور پہ تو کمزور ہو ہی گئے ہیں، لیکن نفس کے مقابلے وہ اور بھی زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ دن پرتی دن ہر ایک مسلمان اپنی نفس کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے، کچل دیا جا رہا ہے وہ اپنی خود کی نفس سے۔ اپنی نفس کو وہ قابو میں نہیں کر پا رہا۔ کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیوں ہر ایک مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی نماز کے بعد اس شیطان فون کے ساتھ اپنا وقت برباد کرتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی روزے کی حالت میں یوٹیوب جیسی اور جیسے سوشل میڈیا ایپس جیسے گھٹیا پلیٹ فارم میں اپنا سمے برباد کر دے رہا ہے۔ بٹ کی کلیئر انفارمیشن دی گئی ہے، کلیئر انسٹرکشنز دیے گئے ہیں کہ اپنا سمے کسی دوسرے کی زندگی میں برباد کرنا بند کرو۔ پھر بھی ہم آج ولاگز دیکھتے ہیں، اسلامک ولاگز دیکھتے ہیں، اس میں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں، ہمارے قرآن و حدیث میں یہ کبھی بھی نہیں کیا کہ آپ کسی کی زندگی دیکھو۔ کسی نہ کسی طرح تو تم دیکھ ہی رہے ہو، وہ چاہے حلال ہو حرام ہو، تم کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کی زندگی میں جھانک ہی رہے ہو۔ کیا کرتے ہو تم؟ جیسے تم انسٹاگرام کھولتے ہو تو تم کسی اور کی زندگی دیکھ رہے ہو، جیسے تم یوٹیوب کھولتے ہو تم کسی اور کی زندگی میں جھانک رہے ہو۔ ہمارا نفس ہم کو روز غلط کاموں کی طرف ڈھکیلتا ہے اور ہم پھسل جاتے ہیں، لٹرلی پھسل جاتے ہیں۔ نہ کوئی ہمارے اس میں قابو رکھنے کی طاقت ہے، نہ ہمارے شریروں میں اتنی طاقت ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنے نفس کے ساتھ لڑ سکیں۔ آج کل کی نفس، انسان کی نفس اتنی طاقتور بنتی جا رہی ہے، کیونکہ انسان جو ہے، یہ انسان اس کا غلام بننے کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے تیار ہو جا رہا ہے۔ مطلب ابھی جو تم نے ہاتھ میں فون پکڑا ہے، کیا اپنی مرضی سے اٹھایا تھا؟ ابھی جو تم نے میری ویڈیو پہ کلک کیا ہے، میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنی انگلیوں کا استعمال کر کے میری ویڈیو پہ آئے ہو، اس سے پہلے جو تم موبائل چلا رہے تھے، اپنا فالتو میں وقت برباد کر رہے تھے، یہ کیا تمہاری مرضی تھی یا تمہارے نفس کی مرضی تھی؟ یہ بھی تمہیں دھیان میں نہیں رہا ہوگا۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ ایک دجال آئے گا جو کہ ہم سے ہماری عبادتیں، ہماری اچھائیاں سب کچھ چھین کے لے جائے گا، ہم کو آلسی بنائے گا، ہم کو نامرد بنائے گا، ہم کو کمزور بنائے گا۔ جانتے ہو تو وہ دجال کون ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، یہ چھوٹی سی اینٹ جیسا موبائل۔ کہنے کو تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس نے کئیوں کی زندگی تباہ کی ہے۔ اگر نفس کے ساتھ، اور یہ اور بھی زیادہ اس میں ہم بہہ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ نفس ہمیں کہتی ہے کہ ایک اور ویڈیو دیکھ لے، کچھ نہیں ہوتا، تو نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، دیکھ لے ایک اور ویڈیو، کچھ نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو ولاگ دیکھ رہا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے، تو فلانا یوٹیوبر دیکھ رہا ہے، تو فلانا مسلمان یوٹیوبر کو دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہاری نفس کہتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا گناہ تبھی ہوتا ہے، ایک ویڈیو، ایک شارٹس، ایک بار 5 منٹ اور کرتے کرتے زندگیاں نکل جاتی ہے، فون میں زندگی نکل جاتی ہے۔ لیکن ہمیں نہ تو ہوش آتی ہے، نہ ہوش کبھی آئے گی۔ اگر ابھی ہم نے ڈھنگ سے فیصلہ نہیں لیا تو سب کچھ برباد کر دے گی ہماری خود کی نفس۔ جیسے ہم اس فون سے تھوڑا بہت جڑتے ہیں، ہماری نفس کہتی ہے کہ تھوڑا بہت اور، جیسے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بیت جاتے ہیں، پھر ہم کو ایک غلط کپڑے پہنی ہوئی ایک محترمہ دکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نفس اور زیادہ ابل اڑتی ہے، اور اس کے بعد ہم وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ہم کو نہیں چلے جانا چاہیے۔ یہ گھٹیا ویب سائٹس جہاں پہ ایڈلٹ فلم دکھائے جا رہے ہیں، جہاں پہ گھٹیا ایکٹریسز کو گھٹیا انجیکشنز دے کے اپنے یوز میں بزنس میں کریٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھ پا رہا ہوں، میں ایڈلٹ انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ پوری طریقے سے ہماری نفس کو اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ فون، یہ سوشل میڈیا ایپس، یہ جتنے بھی یوٹیوبرس آپ دیکھتے ہو سوشل میڈیا پہ، یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں، اسی لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ تاکہ آپ کی جو نفس جو کہ یہاں پہ ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے یہاں پہ کر جائے اور آپ قابو کھو دیں اپنی زندگی سے، آپ قابو کھو دیں۔ کوئی حق نہیں بنتا آج کل کے مسلمان کا کہ وہ
اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اس کے بعد بھی آ کے فون چلائے. میں مانتا ہوں کہ تم تھک گئے ہو, تھکنے کے بعد 5 منٹ فون چلاتے ہو, لیکن وہ 5 منٹ تمہاری زندگی برباد کر سکتا ہے. کتنے لوگ مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت فٹ ہیں. کتنے لوگ آج صحت مند ہیں. کسی کو شوگر لگی ہوئی ہے, کسی کو بی پی لگی ہوئی ہے کم عمروں میں. میں کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہوں. میں بھی فون سے بہت ہی زیادہ ایڈکٹڈ تھا, لیکن جس دن یہ سمجھ گیا نا کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ فون, کتنی خطرناک چیز ہے یہ دنیا داری, تو میں سدھر گیا. اور یہ سیدھا امپیکٹ, یہ سیدھا جو سب سے پہلا نقصان کرتی ہے وہ آپ کے نمازوں پہ کرتی ہے. کتنے لوگوں کا دھیان جو ہے وہ نمازوں میں لگا رہتا ہے. کتنے لوگوں کا, 3 سے 4 بزرگ لوگ ہوں گے, ایک امام ہوں گے, ایک مؤذن ہوں گے مسجد کے. اس کے علاوہ سبھی لوگوں کا دھیان بس ان کلموں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بس پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہ ہی اس کی ڈھنگ سے تلاوت کرتے ہیں, نہ ہی نماز کے جو پروسیس کو سمجھتے ہیں. کیا ہے نماز, کیا ہے؟ کیا بس کھڑے ہو کے سورہ پڑھ کے نکل جانا ہے نماز؟ کھڑے ہوئے, سورہ پڑھے, سلام پڑھے, نکل گئے, کیا بس یہی ہے نماز؟ نماز ایک سفر ہے. ہر ایک نماز جو تم پڑھتے ہو 2 رکعت کی, 4 رکعت کی, 3 رکعت کی, ہر ایک نماز ایک سفر, ایک جرنی ہے, جہاں پہ تم اس دنیا داری سے اپنے نفس سے الگ ہو جاتے ہو. اپنی نفس کو پوری طریقے سے تباہ و برباد کر دیتے ہو جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو. کیسے؟ تمہارا پورا فوکس ہونا چاہیے نماز کے ان الفاظوں میں, ان سوروں میں, ان حدیثوں کے پاروں میں ہونا چاہیے. تمہارا پورا زیادہ کنسنٹریشن, تمہارا دھیان, تمہارا فوکس سب وہاں پہ لگنا چاہیے. لیکن تمہارا دماغ کہیں اور ہی لگا ہوتا ہے. کسی کے فون بج رہے ہوتے ہیں, کوئی کھجا رہا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اتنی تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنی تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم ان دنیا داری سے تھوڑا بچھڑ پاؤ. 5 وقت کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ پتہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ دنیا داری میں یہ بندہ الجھ جائے گا, اس کی نفس اس پہ قابو کر لے گی. اس لیے بار بار یہ یاد دلانے کے لیے نماز بنائی ہے اللہ نے. 5 دن میں 5 بار تمہارے پاس موقع ہوتا ہے سدھرنے کا. کہ جتنا بھی وقت برباد کر لیا ہو تم نے موبائل میں, جتنا بھی تم نے اشلیل ویڈیو دیکھ لی ہو, ہست میتھن کر لیا ہو, کچھ بھی کر لیا ہو, 5 بار موقع ہوتا ہے تمہارے پاس کہ دنیا داری کو چھوڑ کے پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کا. لیکن کرتے کیا ہیں آج کل کے مسلمان؟ فرض نماز پڑھتے ہیں اور سیدھا ان کا ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے. 2 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے. کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ بس اپنے فوٹوز میں چلے گئے, اپنا ٹائم دیکھنے لگ گئے. بس فون ان کو چاہیے, ہر حالت میں چاہیے. نماز کے بعد بھی ان کو فون چاہیے. شرم کرو, تھوڑی سی شرم کرو. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم ایسے ہی علیحدہ کر کے اگنور کرتے رہے تب ہم برباد ہو جائیں گے. کیونکہ نفس وہی ہے جو تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہو. وہ کہتے ہیں نا, دماغ میں تمہاری ایک آواز آتی ہے کہ فرض تو تم نے پڑھ لی ہے, چل نفل بھی پڑھ کے چلا جا, نفل بھی پڑھ کے چلا جا. لیکن تم نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ تم کو فون چلانے ہوتا ہے, تم کو فون چلانا رہتا ہے. اور کئی ایسے بہانے لوگ ڈھونڈتے ہیں, بہت سارے. میں کام سے تھک کے آ چکا ہوں, میرے کو فون چلانا ہے. بہت غلیظ عادت ہے یہ فون چلانا, بہت غلیظ عادت ہے لیٹے رہنا. بہت بگڑا ہوا آج کل کا مسلمان, کمزور مسلمان, اپنی نفس کے نیچے دبا ہوا ایک چوہا مسلمان آج کل بن چکا ہے. میں یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے. کتنے لوگ اپنے نفس پہ کنٹرول کر پاتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ کوئی نہیں کر پاتا. 100 میں سے 2 یا 3 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی نفس پہ پوری طریقے سے قابو کر پاتے ہیں. باقی 90% سے زیادہ لوگ اپنے نفس کے غلام بن کے رہ گئے ہیں. غلام.